وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے حقیقی علم سے نوازا، اور حقیقی علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہے، تو زندگی وہ بغیر مقصد کے انسان گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو میں نے علم دیا، جس میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ، اس کے بعد عام مسلمان، جب یہ اللہ کی نازل کردہ چیز کو یا اللہ کے نازل کردہ حکم کو سنتے یا دیکھتے ہیں نا، تو یہ کسی کی باتوں میں نہیں آتے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ انزل الیک من ربک هو الحق، جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ سچ ہے۔ یعنی آج لوگ جتنے بھی بہانے بنائیں اسلام پر عمل نہ کرنے کے، پردہ نہ کرنے کے، مرد اور عورت، عورت اور عورت، مرد اور مرد، ان کے آپس میں تعلقات کے جتنے بھی وہ عذر پیش کریں، بہانے پیش کریں، دلیلیں پیش کریں، لیکن جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں نا، جب ان کے پاس اس طرح کی باتیں آتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر میرے رب نے یہ کہا ہے نا کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، چاہے اس کے گھر میں اپنے دیور سے کیوں نہ ہو، تو یہ بہتر ہے۔ آپ جو مرضی کہتے رہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، جب اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا کہ اس کی ضرورت ہے تو پھر ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ پوچھیں ان لوگوں سے جو کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں پردہ کرتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے بھابیاں جو ہیں یا ہماری مامیاں جو ہیں وہ ساری ہم سے پردہ کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہے ہیں ایمان والوں کی، کہ جب ان کے پاس اللہ کا حکم آ جاتا ہے نا، تو پھر ادھر ادھر کی شیطانی باتیں جو ہے نا، وہ ان کے ذہن کو خراب نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کا یہ حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، وہ اللہ کے رسول کا مذاق اس انداز سے اڑاتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میں آپ کو ایک شخص کی خبر دوں جو کہتا ہے کہ جب آپ نے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے تو پھر اللہ نے اٹھا لینا ہے۔ یہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پر طنز کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، یعنی لوگ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہ یہ جو شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا، نعوذ باللہ، یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، یا یہ نعوذ باللہ کیا ہے، کوئی جنون لاحق ہے اس کو۔ اور آپ دیکھیں یہ دونوں باتیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کے رسول پر اس طرح کی باتیں باندھ رہے ہیں، وگرنہ یہ دونوں باتیں ان کے ہاں بھی بے بنیاد ہیں۔ یعنی ہرقل بادشاہ نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا جو شخص آپ کے پاس نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا کسی معاملے میں کبھی اس نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان ابھی مسلمان تو نہیں تھے، کہا بھی ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی معاملے میں ان کا کوئی جھوٹ ثابت ہوا ہو۔ تو اس بادشاہ نے کہا تھا کہ جو لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اس بادشاہ نے کہا جو مسلمان نہیں تھا، اور اس سوال کرنے والے اور جواب کرنے والے دونوں غیر مسلم ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے کہا جو لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ جنون لاحق ہے، آپ بتائیں آپ کے معاشرے میں کوئی پاگل ہو، آپ اس کو اپنی امانت پکڑائیں گے؟ آپ کہیں گے یار یہ زیور اپنے پاس رکھ لو، یہ پیسہ اپنے پاس رکھ لو، آپ اپنے فیصلے اس سے کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی جو 40 سالہ زندگی ہے نا، یہ ان کی ساری باتوں پر خود بخود دلیل بن جاتی ہے کہ پھر آپ سے بڑا ہی بیوقوف کوئی نہیں کہ جس نے اس شخص کو اپنے لیے صادق اور امین منتخب کیا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، حقیقت اس میں کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے ہیں، صرف
بات نہ ماننے کا ایک بہانہ وہ پیش کرتے ہیں جس سے ان کے اپنے دل بھی مطمئن نہیں ہے۔ اصل یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دل بھی ان کے مطمئن نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے، ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، یعنی جس آسمان میں کے نیچے اور جس زمین کے اوپر یہ رہ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر اللہ کو غصہ آ جائے تو اللہ اسی زمین کے اندر ان کو دھنسا دیں، جس طرح قارون کو دھنسایا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو اٹھا کر الٹا کر کے نیچے پھینک دیا، اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ فرما رہے ان فی ذالک لآیا، ان تمام باتوں کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں عبرتیں حاصل کرنے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔